ناظرین عابد اوان حسب معمول آج کی بات کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کے لیڈران نے بھی بہت خوبصورت انداز میں تقریریں کی ہیں اور حکومتی بینچوں سے بھی بہت مدبرانہ گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں طرفین کی گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ یہ لیڈر اس ملک کو جنت بنا کے چھوڑیں گے، لیکن ماضی کے تجربات ان دونوں کی طرف سے جو ہیں وہ دیکھیں تو انتہائی مایوسی ہوتی ہے۔ کم از کم ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ، سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ دراصل ایک قومی پنچایت کا سما ہے، کیونکہ یہ شورا ہے قومی۔ اس میں بیٹھ کر بات کرنے کی تمیز ان لیڈران کو نہیں ہے۔ یہ ان کو کم از کم اتنی تمیز تو ہونی چاہیے، اختلاف اپنی جگہ پہ، دشمنی اپنی جگہ پہ۔ جب ایک بندہ بات کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو دوسرے اس طرح شور مچا دیتے ہیں جیسے پرائمری اسکول کے بچے ہوں گے۔ حالانکہ گوہر علی خان صاحب کی میں نے آج گفتگو سنی ہے، اسد قیصر سابق اسپیکر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب بھی باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں، اور انہی باتوں کی خوبصورتی میں ہی قوم جو ہے وہ ان کی گرویدہ ہو چکی ہے۔ عمل تو نہ ان کا کوئی ہے تو نہ دوسروں کا کوئی عمل ہے۔ باتیں خوبصورت کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کرتا ہے، کوئی ایک جماعت کا بندہ اٹھ کے بات کرتا ہے تو دوسروں کو سننا چاہیے۔ یہ شور کرنا، ہنگامہ کرنا، ہوٹنگ کرنا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیسے یہ سمجھیں گے یہ لوگ کہ یہ قوم کے لیڈران ہیں، کوئی اسکول کے بچے نہیں ہیں۔ کیسے ان کو کچھ سمجھائے؟ ان میں خود میں تو ڈگریاں تو لے کے یہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس بالکل ان پڑھ انگوٹھے چھاپ جیسا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جناب اختر مینگل صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی گفتگو کا۔ انہوں نے آج جب گفتگو کی تو وہ کہنے لگے کہ جی وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے، اور ساتھ انہوں نے یہ وضاحت کی۔ یہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں، میں بلوچوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بلوچ تو جنگی قیدی ہیں۔ یہ الفاظ تھے اختر مینگل صاحب کے۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ اگر ان جنگی قیدیوں کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے کہ وہ جنگی قیدی کس کے ساتھ جنگ کرنے میں گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ وہ آپ کے جنگی قیدی جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو بلوچستان کے وڈیرے ہیں، آپ لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور ریاست کے خلاف ان کو استعمال کرتے ہیں، ان بیچارے معصوم شہریوں کو ورغلا کر آپ ریاست کے خلاف، ایک محمود اچکزئی صاحب ہیں، ایک آپ ہیں، آپ لوگوں کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ رہا ہے شروع سے، اب بھی ہے، نعرے کی حد تک آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جنگ ریاست کے خلاف ناممکن ہے، نہیں کرنی چاہیے، اس کی اجازت دی ہی نہیں جا سکتی، کسی سطح پر نہیں دی جا سکتی۔ فوج کا کردار سیاست میں جمہوریت کے ہوتے ہوئے یہ بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کسی بھائی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو گھر کو آگ نہیں لگائی جاتی۔ جناب مینگل صاحب، آپ لوگ جو جنگ کی بات کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ، اور میں حیران ہوں اسپیکر صاحب کے ساتھ، ڈپٹی اسپیکر صاحب سے جو اس وقت چیئر کر رہے تھے اجلاس میں اور اختر مینگل صاحب تقریر فرما رہے تھے، ان کا کام تھا کہ وہیں ان کو روک دیتے کہ بھئی آپ کس جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ریاست کے ساتھ جنگ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو اسمبلی میں آنے کی اجازت کس نے دی اور کیوں دی؟ پاک فوج کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ معصوم شہریوں کو اٹھانے کے لیے تو آپ کے ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں، صحافیوں کے بھی شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے کے لیے آپ کے ویگو ڈالے آ جاتے ہیں، تو ان جیسے وطن دشمن غداروں کو اسمبلی تک کیوں پہنچنے دیا جاتا ہے؟ وہ محمود اچکزئی ہو یا اختر مینگل ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی وطن کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھیک ہے، بلوچوں کی حق تلفی ہوئی ہے، پختونوں کی حق تلفی ہوئی ہے، سندھیوں کی ہوئی ہے، پنجاب کے جو اصلی پنجابی ہیں آپ دیہات میں جا کر دیکھیں ان کی بھی بہت حق تلفی ہوئی ہے۔ اس ملک کی جڑیں بیوروکریٹس نے، جرنیلوں نے، ججوں نے اور جاگیرداروں نے کھوکھلی کی ہیں۔ عوام کو ہمیشہ انہوں نے دھتکار کے رکھا ہے اور عوام کو ایک کوئی غیر انسانی مخلوق سمجھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف آئے اور پھر لیڈران اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر بڑی فخر کے ساتھ کہیں کہ جی ہمارے تو جنگی قیدی ہیں۔ اگر تسلیم کرتے ہو کہ ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو پھر ان کی سزا تو گولی ہے۔ پھر یہ دھرنے اور یہ مت چیخو پکار کرو کہ ہمارے بندے کہاں گئے، ہمارے بندے کیوں اٹھا لیے گئے۔ جب ریاست کے خلاف جنگ کرو گے تو ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار، چیز بات ذہن میں رکھو۔ پھر جنگ میں آپ کو سبق سکھایا جائے گا۔ اور میں چیف آف آرمی سٹاف سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب جیسے بندوں کو اسمبلی سے نکالنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ان لوگوں کا اسمبلی میں کوئی حق نہیں بیٹھنے کا۔ جو اسمبلی میں بیٹھ کر ریاست کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں یہ غدار ہیں اور غدار رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔